بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا خنزیر کا نام لینے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور مسلمان سے 40 دن کے لیے ایمان دور ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ خنزیر حرام ہی کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا کیوں کیا؟ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مغربی ممالک جان بوجھ کر مسلمانوں میں خنزیر کی چربی یا گوشت سے بنی ہوئی مصنوعات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات ملیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل ہو، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو بے وقت سبزی خور اور گوشت خور ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے، اس پر سب سے خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، جس وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے، اتنی بات اسے معلوم ہے، خنزیر حرام ہے۔ لیکن یہ کیوں حرام ہے، یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر وہ شخص جو بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا، یعنی یہ حرام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی حدیث نمبر 1297 میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ حضور، مردار کی چربی جو کہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے یا چمڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں یہ بیان کی ہے کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنے مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک اور نجس کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کرے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی،
اور چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ پاک نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گندگی جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلی ہوئی تھی ساری کھا گئے اور وہ سارا گند انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، خنزیر حرام اور نجس العین ہے، اور نوح علیہ السلام سے لے کر بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کل یعنی مکمل طور پر اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس جملے کی کہ خنزیر کا نام لینے سے کیا واقعی 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے یا 40 دن تک ایمان دور چلا جاتا ہے؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ایسی کوئی بھی روایت یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ بالکل فاسد ہے۔ اگر نام لیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی بھی کوئی اصل وجہ نہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کے اندر خنزیر کا نام بھی ہے، فرعون کا نام بھی ہے اور ابلیس کا نام بھی ہے۔ تو جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا نام لیتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ خنزیر کا نام نہ لیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر اس کے نام کی تسبیح شروع کر دے تو وہ بھی غلط بات ہے، لیکن ایمان اس سے ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی زبان ناپاک ہوتی ہے۔ جدید سائنس سے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر یعنی نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ درخت کا پھل بھول کر کھا لیا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا اور روک دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے بھی اور دوسرے تمام مسلمان اور مومنوں کے لیے بھی اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہم اس سے بچ کر رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔